بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جہاد۔ جہاد کا مفہوم لفظ جہاد قرآن مجید میں 31 مرتبہ آیا ہے اور جنگ کا لفظ یعنی حرب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق جہاد کے معنی ہے قتال کرنا۔ قتال کا مطلب جنگوں میں ہونے والی مسلح یعنی اسلحہ اور ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی ہے، جبکہ جہاد کا مطلب دشمن کے خلاف مزاحمت یا اس کا سامنا کرنا ہے، چاہے یہ دشمن کوئی حملہ آور شخص، ملک یا شیطان کیوں نہ ہو۔ ہر مومن کا اس کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ جہاد کیا چیز ہے؟ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ جہاد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد یہ ہے کہ تم بوقت مقابلہ کفار سے لڑائی لڑو۔ پوچھا گیا کہ افضل ترین جہاد کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا جہاد سب سے افضل ہے جس کا گھوڑا مارا جائے اور پھر خود اس کا خون بہا دیا جائے۔ یہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جہاد کے اندر شہید ہونے کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ جہاد کی اقسام، جہاد کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالعمل، جہاد بالنفس، جہاد بالقتال۔ جہاد بالعلم یعنی علم کے ذریعے قرآن اور سنت پر مبنی احکامات کے ذریعے علم کا پھیلانا تاکہ کفر اور جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور دنیا میں رشد و ہدایت پھیل جائے، اسے بھی جہاد کہا گیا ہے۔ اسی طرح جہاد بالعمل، جہاد بالعمل کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ ہمارے قول، فعل، ہمارا عمل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس سے معاشرے کے اندر ایک تعمیری سوچ آئے اور انقلاب آ جائے۔ جہاد بالعمل یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارے۔ اسی طرح سے جہاد کی تیسری قسم ہے جہاد بالعمل۔ یہ جہاد بالعمل کا تعلق بھی ہماری زندگی سے ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں۔ جہاد بالمال یعنی ہم اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے رہیں۔ جہاد بالنفس، اسے سب سے بڑا جہاد کہا گیا ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق صبر کرے اور اپنی پوری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے مطابق گزارے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ اسی طرح سے جہاد کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تم اللہ کے راستے میں ہلکے یا باری ہو کر جہاد کے لیے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ نکلو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں بھی جہاد کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کسی لڑنے والے کو اسلحہ اور دیگر سامان جنگ سے لیس کیا، اس نے گویا خود جنگ میں شرکت کی۔ اب کوئی شخص اگر کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا لیکن وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی جہاد پہ جانے کے لیے مدد کرتا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا جنگ میں شریک ہونے والے کا، اور جس نے مجاہد کے جہاد پر نکلنے کے بعد اس کے گھر والوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی تو اسے بھی اس جتنا ہی اجر ملے گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو خدا کی راہ میں جہاد کو نکلے اور اس چیز کی کہ اللہ اور رسول کی تصدیق بھی کرتا ہو، اس کے لیے اس کے ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلے کی ضمانت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر یہ حکم میری امت پر گرا نہ ہوتا تو کسی چھوٹے لشکر کے ساتھ جانے میں بھی تأمل نہ کرتا، کیونکہ یہ بات مجھے از حد پسند ہے کہ خدا کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اسی طرح سے جہاد بن نفس کے بارے میں ہے کہ سب سے بڑا جہاد نفس سے جہاد ہے۔ ایک جنگ سے واپس آنے والے مجاہدین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آفرین ہے، یعنی شاباش ہے تم پر کہ تم جہاد اصغر سے لوٹ کر آئے اور جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، کیونکہ انسان کے لیے سب سے مشکل اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن اور رات سرحدوں پر ڈٹے رہنا 1 ماہ کے قیام اور سیام یعنی روزوں سے زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی اسی سرحدوں پر ڈٹے رہنے کی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ جو عمل زندگی میں کرتا تھا اللہ کے ہاں وہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا اور وہ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اللہ تعالیٰ خود اس کے ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔